السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر صاحب، محترم نائب صدر صاحب اور ہمارے ہر دل عزیز معزز اراکین برداشت، آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، جو تاسیس برداشت کا دن ہے، اور اس میں ہمارے صدر صاحب اور نائب صدر صاحب کا دام درم سخن ان کا رول ادا رہا کہ ہر طریقے سے وہ شبانہ روز اپنی محنت سے جو ہے اس گلدستے کو قائم کیے۔ اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو قائم و دائم رکھے۔ میں ایک بات اہم جو میرے دل میں آ رہی ہے وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 سے پہلے برداشت کے گروپ بنانے کا ایک خاکہ جو ہے صدر صاحب کے تصور میں، خیال میں آیا، اور پتہ نہیں کب سے ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا کچھ بنایا جائے جو سب سارے دوست اکٹھا ہو۔ تو وہ واٹس ایپ نے جو ہے صدر صاحب کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ اور صدر صاحب دراصل صحیح معنوں میں اگر واٹس ایپ کو کوئی فائدہ اٹھا رہے تو صدر صاحب نے جو ہے سارے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے نائب صدر صاحب نے بھی بڑی انتھک کوشش کی، اور ہم شاہد ہیں اس چیز کے۔ دوسرے معنوں میں اپنے موٹے الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے صدر صاحب اور نائب صدر صاحب کے فیضان محبت کا کارنامہ ہے۔ یہ ان کی فیضان محبت ہے جو سارے احباب کے اندر محبت کو پیدا کر کے اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیے، ورنہ ہر کوئی بھاگتا تھا ایسا۔ حتیٰ کہ میں خود بھی جو ہے آپ کے 1 سال سے صدر صاحب ہمارے اس پہ واٹس ایپ پہ آتے تھے اور بولتے تھے آ جاؤ۔ میرے کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ واٹس ایپ کیا ہے اس زمانے میں۔ وہ ہمارا بچہ دیکھ کے بولا کہ بھائی ابھیا وہ زبیدی انکل جو ہے نا میسیج دے رہے کہ عائب کی بات ہے، جواب دو ان کو۔ اب اس کے بعد میں جواب دیتے ہی بگل شروع ہو گیا، استقبال شروع ہو گیا، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل یہ ان دونوں کی محبتوں کا نتیجہ ہے جو برداشت جو ہے نا اکٹھا ہے، اور یہ برداشت جو ہے بھی بہت سے لوگوں کی کوتاہیوں کو برداشت کر رہا۔ میری بات ذرا غور سے سنیے، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں حضرات برداشت کو قائم کیے، اور جو ممبران کو انہوں نے اکٹھا کیا ان ممبران کی کوتاہیوں کو، گستاخیوں کو، کاہلیوں کو بھی برداشت کرتے رہے۔ بعض اوقات جو ہے نا ناگوار واقعات بھی پیش آئے، لیکن میں صرف ادباً آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقصد ہے ہمارے صدر صاحب اور نائب صدر صاحب کا، جس انداز سے لے کے چل رہے ہیں برداشت کو، اس میں ان کا ساتھ دیں تو وہ بہت بڑی اور ہم کامیابی کی جو ہے نا اور منزلیں طے کریں گے۔ وہ کہ قواعد جو ہے نا جو قائم کیے ہیں وہ سب کی بھلائی کے لیے ہے، اور سیاسی تو ہونا ہی نہیں چاہیے موجودہ حالات کے حساب سے۔ یہ ہمارا جو برداشت گروپ جو قائم کیے ہیں صرف ایک دوست احباب کا ہے، جس میں ایک تفریحی پروگرام ہے، ایک دینی پروگرام ہے، اخلاقی پروگرام ہے۔ اب جو ہے ماشاءاللہ دونوں ڈاکٹر برادران کی شمولیت کے بعد میں یہ ایک طبی معلومات کا مرکز بھی بن گیا ہے، اور ایسے سے ہم کو معلومات ہو رہے ہیں ان دونوں برادران سے کہ جو ہم کو شعور ہی نہیں تھا اس چیز کا، اور وہ چیز جو ہے ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک میں کن کی تعریف کروں، ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس برداشت کے جو ایکٹیو ممبرس ہے، جس میں ہمارے ابو محمود صاحب ہے، محسن عدی صاحب ہے، اور ناصر سالم بابدر صاحب ہے، سیف یافعی صاحب ہے، اور چھوٹے بھائی ہے، اور منتری جی ہے، اور یہ تمام جلیل بھائی ہے، بناطیف صاحب ہے، اور میں کن کے نام جن کے نام نہیں لے رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ نام بھول جا رہا ہوں گا میں، لیکن ہمارے عثمان بھائی باہیال صاحب ہے، اسلم باہیال صاحب ہے، ایک سے بڑھ کے ایک آئٹم پیش کرنے والے ہیں، اور ہر ایک شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، اور ہم جب ایک اکٹھا ہوتے ہیں مختلف فیلڈ کے تو ایک دوسرے سے استفادہ ہوتا ہے، اور یہی برداشت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم آپس میں جو ہمارے جو غمی میں ہمارے ساتھ ہے، خوشی میں ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے اتنا عجیب لگا جب میں 2015 میں یہاں آیا
حیدرآباد آیا چھٹی پہ برداشت میں جوائن ہونے کے بعد میں، تو کسی کے گھر آنے میں کسی کا انتقال ہوا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، سارے برداشت کے احباب پورے وہاں موجود، سب سے ملاقاتیں ہوئی، خیر خیریت معلوم ہوئی، بچے کیسے ہیں، بچیاں کیسے ہیں، شادیاں ہوئے نہیں ہوئے، پوری تفصیلات ہوئی، دل کو بڑا تسکین ملی، اور ایسی تسکین جس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ برداشت ہے جو در پردہ، برداشت کے جو ممبران ہیں جو در پردہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی بھی کر رہے ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے، جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور آج تو ماشاء اللہ تبارک اللہ میرے سامنے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے نائب صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے عبدالحادی زیچا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان میں بس ایک دیوار ہے جو کعبۃ اللہ کے درمیان میں حائل ہے، اتنا قربت میں ہم کعبۃ اللہ کے ہیں، اور میں وہاں سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، اور ہماری یہ ہمدردانہ جو اخلاص پر مبنی برداشت ہے، اس میں یہی صلاحیتیں اور یہی چیزیں جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا اللہ، تبارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز و ساتھیو، برداشت گروپ کے تمام ممبرز، آئیے، جس کا آپ کو عرصے سے انتظار تھا، اصرار تھا، اور یہ ہماری جستجو بھی تھی کہ ہم یحییٰ ناصر قریشی کا مقابلہ کریں۔ مدینہ طیبہ سے میں عمر سالم سگاف آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک دو نعتیہ شعر پیش کرتا ہوں پہلے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ آپ کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ آپ کا، دیکھتے ہیں ملک راستہ آپ کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ آپ کا، دیکھتے ہیں ملک راستہ آپ کا، اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں، اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن ہے آئینہ آپ کا۔ ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں آج ہم۔ ہمارے گروپ کی ہر شخصیت منتظر رہتی ہے ان کو سننے اور ان کی تحریر کو پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے معنوں کی ڈکشنری لے کے اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ آئیے اس شخصیت جس پہ ہمیں ناز ہے کہ برداشت گروپ میں ایک ایسی شخصیت نے بھی ہمارے ساتھ اپنے تمام تر صلاحیتوں کو پیش کر کے ہمیں ہمیشہ استفادہ حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ چلیے دوستو، عزیز و ساتھیو، آپ کے انتظار کو ہم اب ختم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں مدینہ منورہ میں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مکہ معظمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے ہیں کل۔ آج صبح سے ہم یحییٰ ناصر قریشی کے ساتھ، اور ماشاءاللہ آپ نے ہمیں تمام مقدس مقامات کی زیارت بھی کروائی۔ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ آج ان سے کچھ باتیں کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یحییٰ ناصر قریشی ایک مشہور نام ہمارے گروپ کے حوالے سے، بلکہ ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے اپنے گروپ میں۔ یحییٰ ناصر قریشی، آج آپ سے ایسے تو میں ایک بات کہہ دوں کہ ان سے بات کرنا اور ان کے اپنی زندگی پہ نظر ڈالنا، کچھ سوالات کرنا، میرے نظریے میں تو ایک شخصیت ہے جو انٹرویو لینے کی قابل ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں، ورنہ اس کو لے آتا۔ انور جلال پوری، مشہور و معروف میزبان مشاعروں کے شاہد ہی ایسی شخصیت یحییٰ کا انٹرویو لینے کے لیے موضوع ہے۔ چلیے میں کوشش کرتا ہوں
کہ یحییٰ سے کچھ باتیں کروں اور آپ تمام کے سامنے پیش کروں. یحییٰ ناصر قریشی، آپ کا استقبال ہے برداشت گروپ میں. ہم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، اور ہماری تمام تر مقاصد کے بعد یہ ہماری خواہش ہے اور ہماری برداشت گروپ کے ہر ساتھی کی آرزو ہے کہ آپ کو سنیں. میں سب سے پہلے آپ کا اپنا بچپن کیسے اور کہاں گزرا اور کیا یادیں وابستہ ہیں اس سے میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایسے محب اصحاب ملے جو میری عزت افزائی کرتے ہیں، اور آج یہ پہلا موقع ہے جب میں مائک کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہوں. اور ہمارے صدر صاحب اور نائب صدر صاحب کا میں بےحد ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری باتیں کچھ سنیں. ویسے میں کیا کہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ واقعات میں آتا ہے کہ گلاب کے پھول جو ہے کسی مٹی پہ گر گئے، اور وہ مٹی میں جو ہے گلاب کی خوشبو آ گئی. مٹی ہے تو وہ مٹی کہنے لگی بھئی یہ تو خوشبو جو ہے میری نہیں ہے ذاتی، بلکہ یہ پھولوں کی صحبت کا اثر ہے جو میرے اندر خوشبو آ گئی. کیا بات. تو میری بھی مثال ایسی ہے کہ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو مٹی کا ایک خاکی پتلا ہوں. بس ایک چند لمحوں کی صحبتیں ملی مجھے، چند لمحات ملے مجھے بزرگوں کے، اور وہ اثرات جو ہے ابھی تک الحمدللہ میرے اندر سلامت ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کیفیات کے ساتھ میرا خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب. آمین. اور وہ کیا کیفیات ہیں؟ وہ ایک عجیب ہے، ایک نور ہے. باوجود بحر ظلمات میں غرق ہونے کے، میری بات غور سے سنیے، کہ باوجود بحر ظلمات میں غرق ہونے کے پھر بھی یہ بات ہمارے علم و ادراک میں ہے کہ وہ ظلمات بھی نور ہی کا جو ہے نمود ہو رہا، کیونکہ ظلمت کے لیے بھی جو ہے اس کی نمود کے لیے نور بخشی جب تک کہ نہ ہو وہ ظلمت بھی جو ہے ظلمت نہیں ہوتی. تو یہ احساس ہمارا جو ہے نا الحمدللہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے اوپر قائم و دائم رہا. میں ہمارے ابتدائی دور کا زمانہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری 5th کلاس تک میں نظام بخش اسٹینڈ میں پڑھا، اور اس کے قیام کے لیے ہمارے والد صوبیدار ناصر نصر اللہ صاحب مرحوم اور چاوش احمد صاحب اور سید حسینی صاحب، سید محمد حسینی صاحب جو اس نظام بخش اسٹینڈ کے بانی تھے، ان 3 لوگوں نے جو ہے نا اس کو قائم کیا. اور اس وقت جب یہ مدرسہ قائم ہوا تو بچوں کو ڈرا نہیں سکتے تھے، بچوں کو مار نہیں سکتے تھے، اور جو ہے بچوں کو جب مارتے تھے اچھا پڑھنے کے لیے تو آ کے شکایت کرتے تھے ماں باپ سے، تو ماں باپ جو ہے نا آ کے ٹیچروں کو مارتے بھی تھے. اور یہ جو ہے میں نے دیکھا ہوں. یہ تو ایسے میں جو ہے نا چونکہ ہمارے والد خدیم بارکس کے چاوش احمد دونوں چیئر ڈال لے کے بیٹھتے تھے، وہ والد صاحب کا چہرہ دیکھ کے جو ہے یعنی تھم جاتے تھے اور جو ہے غصہ نہیں کرتے تھے استادوں کے اوپر. ہم 5th ختم کرنے کے بعد میں، چونکہ اس زمانے میں 5th کلاس تک ہی نظام بخش اسٹینڈ تھا، اس کے بعد میں ہم 6th کلاس آپ کے بارکس میسرم ہائی اسکول میں شریک ہوئے، جہاں پر ہمارے برداشت کے بہت سارے احباب ہمارے ساتھ ملے، ہم کو ملے، اور وہاں سے ہماری 6th کلاس سے 10th کلاس تک تعلیم ہماری بارکس ہائی اسکول میں ہوئی. اور اس کے بعد پھر ہم پرائیویٹ طور پہ جو ہے نا آپ کے انٹرمیڈیٹ کا کورس کرے، بلکہ ہم کو 2 اساتذہ ایسے ملے جیسا KG صاحب، خواجہ غلام محی الدین صاحب آپ کے ہمارے مدرسے کے مشہور ٹیچر تھے. ان کے پاس میں پرائیویٹ اسکول کے بعد میں بھی انگلش کا کورس کرا.
اور گرامر سیکھا ان کے پاس. اس کے علاوہ ایک رفیق صاحب انجینئر تھے, آپ کے سول انجینئر تھے, ان کے پاس بھی میں نے میتھمیٹکس سیکھی, جو مجھے مستقبل میں بہت میری بنیاد بنی. مستقبل میں مجھے اپنا پروفیشنل کام انجام دینے کے لیے یہ دو چیزیں میرے لیے بہت کام میں آئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے قلب جو مائل تھا کھیل کود میں, بچوں کے ہمارے دوستوں کی صحبتیں, یعنی کیا بتاؤں میں آپ کو, بے راہ روی, یعنی عموماً بس بے راہ روی سے مراد یہ ہے کہ اتنے کوئی بڑے ویسے چیزیں نہیں, بلکہ بس ہنسی مذاق, کھیل کود, ناچ گانے, یہ وہ سب چلتا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے ہمارے مکان میں ایک کرایہ دار تھے جو شہر سے آئے تھے, ان کا نام میر محمد علی صاحب تھا. وہ اردو و فارسی کے ٹیچر تھے, اور وہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی اچھی طرح پڑھتے تھے, اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے. ان کے پاس بڑے بڑے بڈھے آتے تھے اور سنتا تھا, اور میں باہر ٹھہر کے سنتا تھا اور روتا تھا. وہ ایسا عشقیہ کلام تھا کہ وہ بات نے میرے قلب کو پلٹ دیا, اور میں ادھر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا. تو اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے نا اور بزرگوں کی صحبتیں ملی, اور میری آیا کی کایا پلٹ گئی, اور یہ رنگ چڑھنے لگا. تو یہ میری بنیاد ہے. یعنی اسکول کی تعلیم سے ہٹنے کے بعد میں یہ اردو ادب اور یہ شعر شاعری تو میں نہیں بول سکتا, لیکن سنتا ہوں شوق سے ذوق سے, لیکن بول نہیں سکتا, اور نہ کہ اپنے اشعار لکھنے کی میں کوشش بھی نہیں کی. حالانکہ لوگوں نے کہا مجھے لکھو تم, لیکن وہ نہیں کیا میں نے. لیکن البتہ بہت سارے قرآن مجید کے جو مسائل ہیں, تھوڑے بہت جو بھی صحبت میں ہوا, وہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے لیے شرح صدر فرمایا مجھے. اور وہ جو باتیں جو بیج بو دیا گیا تھا مجھے, اور وہ بیج نمودار ہوا آہستہ 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 آہستہ, اور وہ ایک پھلدار درخت بن گیا. اور وہ کیا تھا, وہ بیج جو ہے وہ علم توحید کا تھا. سبحان اللہ. اور اس وقت وہ میری حالت ایسی ہوتی تھی مکہ معظمہ میں کہ میں تڑپتا تھا کہ یہ اس کے نکات کیا ہوں گے, اس کی شرح کیا ہوں گی. بے چین حتیٰ کہ بستر پہ سوتا تھا تو کروٹیں بدلتا تھا, روتا تھا. اور پھر ہم اپنے اساتذہ سے جو ہے خط و کتابت کے ذریعے سے وہ نکات کو پوچھتے تھے کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا تشریح ہے, تو اس کا ہم کو جواب آتا تھا. اور پھر جب ہم چھٹی پہ جاتے تھے تو اس کی تشریح و توضیح ہم کو, اس کی تلقین جو ہے وہاں ملتی تھی ہم کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو رہا, یہ فضل رہا. تو ہمارے پاس ساتھیاں یہ بھی کہتے ہیں یار یہ تو کہاں سے سیکھا ہے, یہ سب چیزیں ہیں ہمارے ساتھ جب تک تھا یہ تو تیرے سب کچھ بھی نہیں آتا تھا تیرے کو یہ. تو یہ اس کے بعد کی صحبتیں ہیں, اور آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ ہوا. ہم یہ تعلیم تکمیل کرنے کے بعد میں بہت کم سن میں, میری 18 سال ہی عمر ابھی تکمیل بھی نہیں پائی تھی کہ ہم قطر چلے گئے. اور اس وقت جانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں تھی, والد نے منع کیا تھا ہم کو کہ تم تعلیم کو اپنی تکمیل کر لو اور آپ کے مت جاؤ بھی. لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم گھر کے لیے وہ خدمت کے لیے جذبہ رکھتے تھے. ہم ادھر آ گئے. یہاں آنے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوا. یہاں کے جو ماحول, یہاں کا جو ہمارا کلچر تھا, اور یہ عربی ماحول, ہم ہندی ماحول کے, اور پھر ہمارے جو بھائی احباب حیدرآباد کے جو لوگ تھے, اور دوسرے ہمارے ہمسایہ ممالک کے لوگ تھے, ان کے ساتھ جو روابط ہوئے, ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے, وہ ایک الگ داستان ہے. سوال تو آپ کا بچپن اور آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم سے متعلق آپ نے کافی تفصیل بتائی. یہاں پر ایک شعر کہنا دل کہتا ہے کہ آپ کی جو کوٹ کے اپنے اساتذہ کا اور ان کی کہاوتوں کا اثر جو اترا ہے, آداب محفل ہمیں کیا سکھلاتے ہو, ہم نے بیٹھا ہے بزرگوں میں تم سے زیادہ. یحییٰ ناصر قریشی سے باتیں کرنے میں وہ ایک کشن بہاری نور کا بھی ایک شعر کہنا ضروری ہے. کس طرح دیکھوں بھی
باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ۔ یحییٰ ناصر قریشی، میں ایک آپ سے بات جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کے دور کے جب مڈل کلاس ختم ہوا، آپ 5th 6th میں آئے، تو آپ کی یادداشت اس وقت کے آپ کے کلاسمیٹس، اس وقت کے آپ کے ساتھیاں جو آپ کے ساتھ تھے، کیا وہی ہیں برداشت گروپ میں؟ ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ارے ہمارا پورا سیٹ ہے پورا وہ جی ماشاء اللہ۔ 6th کلاس میں جب آئے تو ہماری عمر جو ہے اس وقت 10 سال کی تھی، 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے پورے ابھی، کیونکہ ہم کو جلدی اسکول میں شریک کرا دیے تھے۔ اور ہمارے صدر صاحب 7th میں تھے، اور ہم جو ہے 6th میں تھے۔ جی بس ابتدائی دنوں میں، بلکہ 2-3 ہفتے نہیں گزرے، چونکہ ہماری کلاس میں تاج محمد خان تھے، اور عبد الرحمن گرموشی صاحب تھے، بن عطیف تھے، اور ہمارے احمد علی فاروق صاحب تھے، محمد یونس صاحب تھے، اور بھی دوسرے احباب تھے جو برداشت میں بھی ہے اور برداشت میں نہیں بھی ہے۔ تو چونکہ ہم تاج محمد خان کے ساتھ بھی ہم ہر ایک کے ساتھ اٹیچ تھے، سب کے گرویدہ تھے ہم، اور سب لوگ بھی ہمارے سے گرویدہ تھے۔ تو تاج محمد خان ہمارے صدر صاحب سے بہت اٹیچ تھے، اچھا، تو یہ سب کے گرویدہ تھے ہم، اور سب لوگ بھی ہمارے سے گرویدہ تھے۔ تو تاج محمد خان ہمارے صدر صاحب سے بہت اٹیچ تھے، اچھا، تو یہ راستہ بنا ادھر آنے کا۔ تو میرے خیال میں 2 ہفتے میں ہی ہم صدر صاحب سے اٹیچ ہو گئے اچھا، اسکول میں جی، اور اسی زمانے سے جو ہم دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ ایک نئے کام کرتے تھے انہوں۔ ان کا ایک چھوٹا سا وہ روم میں جو ہے نا، وہ خطاطی کا، وہ میکینیکل کا، الیکٹرانکس کا، وہ کیا کہ جو ہے نا مشینہ چھوٹے موٹے یہ وہ نئے کام کرتے تھے۔ ہاں، بچپن سے ہم جب سے میں ان سے یہاں ملا، تقریباً یہ 1970 کی بات ہے، بلکہ 70 کی بات ہے، جب سے میں ان کو دیکھتا ہوں یہ حال ہے۔ اور ہم ان کے ساتھ ہونے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کے جو ٹپیکل کام ہوتے تھے، نئے کام، وہ دیکھ کے ہم جو ہے مست ہوتے تھے، کیا کرتا کہ بولے خطاطی دیکھتے تھے ان کی، اور یہ کرتے تھے ماشاءاللہ۔ یہی وہ سبب بنا صدر صاحب سے اٹیچ ہونے کا کہ ان کے اندر جو فنون ہے اور ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم کو گرویدہ بنا دی ان کا، اور وہ ماشاءاللہ آج تک بھی جو ہے وہ رشتہ قائم و دائم ہے۔ اور یہ صدر صاحب کی جو کیا بولیں گے، یہ جو برداشت کو قائم کیے ہیں اور اس سب دوست احباب کو جو اکٹھا کیے ہیں، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی بھی ہم اسکول میں ہی کیا ہے کہ چونکہ وہ جو ہے نا ماحول جو ہے آج ہم وہ ابھی بھی پا رہے ہیں، وہی اسی نہج کا، اسی سلسلے کا جو لطف اندوز ہوتے تھے ہم، وہی قوالیاں، وہی وہ پورے جو ہے نا وہ یاد آ گئے۔ اکثر لوگ بھول جاتے، لیکن ہم کو پورا وہ تازہ ہو گیا پورا۔ ہاں، بلکہ جب وہ صدر صاحب وہ باتیں سناتے ہیں، وہ قوالیاں سناتے ہیں، تو ہمارے آنکھ جو ہے آبیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور کیا بتاؤں میں آپ کے، اتنا انبساط پیدا ہوتا ہے طبیعت میں، اتنا سکون ملتا ہے۔ یہ غموم جو پریشانیاں دنیا کے، آفس کے، یہاں کے وہاں کے، وہ ایک لفظ جو ہے آدمی بھول جاتا، جب برداشت میں جب آتا ہے تو سکون میسر ہوتا، سب بھول جاتا، سب بھول جاتا۔ ایک خاص خوبی جو ہے نا، اور میں ایسا کوئی مبالغہ آرائی سے یہ نہیں بول رہا ہوں، بلا مبالغہ، یعنی سچائی کے ساتھ بول رہا ہوں میں آپ۔ ایک حقیقت ہے کہ جب برداشت میں آتے ہم تو سب ہر چیز بھول جاتے۔ یحییٰ، میں آپ کے اساتذہ کے بارے میں جو برتاؤ تھا اپنے طلباء کے ساتھ اس وقت میں، اور طلباء میں جو دلچسپی تھی آپ کے بیچ کے، جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی آرکیٹیکٹ بنا، کوئی ہر فن مولا بنا، یعنی اور کئی ایسے بھی ہیں جو آپ سے بچھڑنے کے بعد اپنے مصروفیات